ہمت ہے تو کوٹا سسٹم پہ بات کر کے بتانا. کراچی کہانی کی ایپیسوڈ 9 میں ہم وہ ڈسکس کریں گے جو پہلی ایپیسوڈ سے لوگ کامنٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی چیز کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ, پولیٹیکل پروپیگنڈا یا سیاسی بیانیے سے ہٹ کر سوچنا سمجھنا پڑے گا. اسی لیے مجھے لگا کہ تاریخ بتانا, پہلی 8 ایپیسوڈز میں کانٹیکسٹ دینا, کراچی کی تاریخ بتانا صحیح طریقے سے. مجھے پتہ ہے کہ کچھ کراچی والے لوگ ناراض ہو گئے ہیں یہ سن کر. دیکھیں ہم جب پاکستان کی سچی تاریخ بتاتے ہیں تو پاکستان کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, جب ہم انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. سچائی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تلخ ہی ہوتی ہے. تو ٹی پی پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کا ایک نیا زاویہ پیش کریں, سچی تاریخ بتائیں. یقیناً اکثر وہ ایک ایسی تاریخ ہوگی جو آپ کو بتائی گئی ہے, جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ سچ ہیں اس سے تھوڑی مختلف ہوں گی. ایون اف یو ڈس ایگری, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام. اسی لیے آج کوٹا سسٹم کو بھی ڈسکس کرنے سے پہلے کوشش میں یہی کروں گا کہ جو آئیڈیا ہے, جو کانسیپٹس ہیں وہ پہلے سمجھ لیے جائیں. میں نے اکثر اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ جان رالز کا ایک خیال مجھے بہت پسند ہے, ویل آف اگنورنس جس کو کہتے ہیں, کہ اپنی آئیڈینٹی بھلا کر کوئی چیز سمجھیں, کوئی لیجسلیشن بنائیں, ورنہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے نا وہ آپ کو باعث کر دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کسی چیز کے خلاف بولی جا رہی ہے جس سے میرا ایک ایموشنل کنیکشن ہے, تو اس چیز کو بھی میں غلط سمجھوں گا, اس انسان کو بھی میں غلط سمجھوں گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو فالوورز ہیں, بخت ہیں دونوں سائڈ آف دا بارڈرز, وہ بھی اس طرح سوچتے ہیں. تو کوٹا سسٹم, پریولیج, میرٹ, یہ آئیڈیاز پہلے سمجھنے کے لیے پاکستان سے دور چلتے ہیں تاکہ یہ خیالات سمجھ میں آئیں. ابھی حال ہی میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ساؤتھ افریقہ نے جیتا, جن کے کیپٹن تھے ٹیمبا بمبوما. ٹیمبا بمبوما کو کئی سال سے بہت سخت الفاظوں میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ تو کوٹا سسٹم سے آئے ہیں, یہ تو میرٹ برباد کر کے آئے ہیں. ساؤتھ افریقہ کی اگر آپ کو تاریخ نہ پتہ ہو, 1948 سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا, یعنی کالے لوگوں کے لیے اور گورے لوگوں کے لیے ایک الگ سسٹم تھا, الگ قانون تھے, الگ ریسورس اویلیبلٹی تھی, الگ ایجوکیشن تھی. اس کی وجہ سے جو بلیک کمیونٹیز ہیں ان کو وہ ریسورسز نہیں ملیں. اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد پازیٹیو ڈسکرمنیشن کی گئی, افرمیٹیو ایکشن کیا گیا کہ جو ویلتھ آپ نے وائٹ جگہوں پر لگائی ہوئی تھی وہ ری ڈسٹریبیوٹ کی جائے اور ان کمیونٹیز کو دیا جائے جو ہسٹوریکلی مارجنلائزڈ ہیں, جو ہسٹوریکلی انڈر سروڈ ہیں. تو ساؤتھ افریقہ کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں بھی ایک کوٹا سسٹم ہے. جابز میں ان جنرل کہا گیا کہ بلیک کینڈیڈیٹس کو فیور کیا جائے. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے تو میرٹ کا قتل ہے. دیکھیں آپ نے سالوں سال ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنایا جہاں کالے لوگوں کو پریپیئر ہی مینیل جاب کے لیے کیا کہ تو بنے گا ہی جینیٹر, تو بنے گا ہی جمع دار, تو بنے گا ہی چپڑاسی, تو کبھی مینیجر نہیں بن سکتا. تو اب اگر ایک آدمی ہیں جن کی 3-4 پشتے جو ہیں وہ مینیجریل رول میں ہیں, ٹاپ مینیجریل رول میں ہیں, ٹاپ ریسورسز ان کو ملی ہیں, اور ایک خاندان ہے جس کو ہسٹوریکلی مارجنلائز رکھا گیا ہے, مینیل جابس کے لیے رکھا گیا ہے, ان کے بچوں کو آپ سیم اسکول میں ڈال دیں, بولیں ایکول اور میرٹ پہ کمپیٹ کرو, زیادتی نہیں ہوگی. آپ کو ایک کمیونٹی کو فیور کرنا پڑے گا ایکوٹی کے خاطر, جسٹس کے خاطر, تاکہ یہ جو ہسٹوریکل امبیلنس ہے, جو سسٹم کے اندر پریولیج بیک ان ہو چکی ہے, جو سسٹم کے اندر ڈسکرمنیشن بیک ان ہو چکی ہے, وہ ریڈریس کی جائے. یہی باتیں جو ہیں جو وائٹ ساؤتھ افریقن سنتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, ریورس ریسزم ہو رہا ہے. ایلون مسک جو ہے اس کے خلاف کافی چیزیں بولتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی بولا کہ ہم اسائلم دیں گے وائٹ ساؤتھ افریقنس کو, ان کے خلاف جینوسائیڈ ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, جینوسائیڈ لفظ استعمال کرنے سے پہلے نا 5 منٹ سوچ لیا کریں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کیا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. The problem is when we start using language frivolously, the gravity or the meaning certain words hold, they slowly lose their power over us. سمجھ رہے ہیں آپ کہ میں اگر بولوں پیلسٹینین جینوسائیڈ تو آپ کو کچھ محسوس ہونا چاہیے. اب اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ یہی لفظ ہر چیز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں کہ اچھا جی مہاجر جینوسائیڈ کیا گیا ہے کراچی میں, سندھی جینوسائیڈ کیا گیا ہے, نہیں پلیز خدا کا واسطہ ہے, جو بھاری لفظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک گریوٹی اٹیچڈ ہوتی ہے, ان کو فریولسلی نہ استعمال کیا کریں. فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ساؤتھ افریقہ کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں, میں نے نکالنے کی کوشش کی جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ
جینوسائڈ جس کو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے. ساؤتھ افریقہ میں اس سال جنوری سے مارچ 6 فارمرز کا قتل ہوا ہے، جس میں سے 5 بلیک ہیں اور 1 وائٹ ہے. لیکن فار وائٹ فارمرز انہوں نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ یہ تو جینوسائڈ ہے، یہ تو ہماری کمیونٹی کے خلاف ہے، یہ جو ملک کی ریسسٹ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب اگر اس کی آپ تنقید کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی وائٹ ساؤتھ افریقن اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور بولے اس کا مطلب ہے ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا، دا پوائنٹ از ناٹ ٹو کمپیئر، وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. دیکھیں، جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں یو ہیو ٹو پٹ تھنگز ان ٹو کانٹیکسٹ. بلیک کمیونٹی از دا ون دیٹ ہیز بن ہسٹوریکلی مارجنلائزڈ. اگر کوئی بلیک کمیونٹی کا انسان اٹھ کر ایک وائٹ کمیونٹی کے انسان کا قتل کر دیتا ہے، اس سیناریو میں وائٹ کمیونٹی کا قتل ہونے والا وکٹم ہے. لیکن یہ انسیڈنٹ یا ایسے 10 انسیڈنٹ یا ایسے 100 انسیڈنٹس بھی اپارتھائڈ ریسزم کی جو بروٹیلٹی ہے، جو تاریخ ہے، وہ اوور کم نہیں کر سکتی، وہ ریڈریس نہیں کر سکتی. اور جو ہسٹوریکلی مارجنلائز اور وکٹمائزڈ کمیونٹی ہے وہ آل آف اے سڈن ریورس نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اس کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے ایسے انسیڈنٹس کیے ہیں جو دوسری کمیونٹی کے خلاف ہیں. ایسے ہی اگر ایک بلیک کمیونٹی کا انسان اوپر آ کر کسی بڑے رتبے پہ آ جائے، بڑی سیلری پر آ جائے، وہ بھی یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ اب ریسزم ختم ہو گیا. یاد رکھیں افرمیٹیو ایکشن جس بھی طرح کا ہوگا، اس کی جو پریولیج کمیونٹی ہے جس نے ہسٹوریکلی فائدہ اٹھایا ہے اس کو اپنی پریولیج سلپ اوے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے وہ اس کے خلاف بولیں گے. امریکہ میں اگر آپ دیکھیں وائٹ میل جو ہیں وہ اکثر ڈائیورسٹی پروگرامز جو ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اور کمیونٹیز کے اور رنگ کے اور جینڈر کے لوگوں کو ہائر کیا جائے، اس کے خلاف بولتے ہیں. ڈی ای آئی انیشیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے، یہ پولیس آفیسر آپ نے ڈی آئی ای پہ لیا ہے، ڈائیورسٹی کی وجہ سے لیا ہے، اس لیے آپ نے پولیس برباد کر دی، ادارے برباد کر دیے. میرٹ کا جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے میری نظر میں بالکل غلط استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیں، ہم بولیں کہ آپ کی اور میری ریس ہو جائے، سلمان اور شہزاد کی ریس ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے. میرٹ کیا کہے گا کہ دونوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہو. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیم ٹائم پہ ریس سٹارٹ ہو، سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہو. ہم بولیں ٹھیک ہے، ہم یہ اگری کریں، میں سونے جاؤں، 10 لوگ آئیں پوری رات مجھے ڈنڈے ماریں، میری دونوں ٹانگیں توڑ دیں، پھر مجھے گولی بھی مار دیں ہاتھ پر. صبح جو ہے 8 گھنٹے مجھے مارنے کے بعد اٹھا کر وہ ریس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پھینک دیں. بولے میرٹ ڈیمانڈ کرتا ہے دونوں ریس کر لو، سیم ٹائم پہ سٹارٹ ہوگا، سیم آپ لوگوں کو ٹائم ملے گا، جو ریس جیت گیا وہ جیت گیا. اور میں اگر بولوں کہ بھائی مجھے آپ لوگوں نے میری ٹانگیں نہیں چل رہی، پوری رات مارا ہے، مجھے کم از کم ویل چیئر بھی دے دو، تو ہم بولیں گے یہ دیکھ بھکاری آ گیا، دیکھا میرٹ کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کو ویل چیئر دے رہے ہیں، دوسرے کو ویل چیئر نہیں دے رہے. ہسٹوریکلی کنٹیکچولائز کیے بغیر کسی چیز کو آپ صرف ایک ایگزامینیشن تک، ایک کرکٹ ٹیم تک، ایک ریزرویشن تک، ایک ڈائیورسٹی ہائر تک ایک چیز کو محدود کر کے اس کو میرٹ نہیں سمجھ سکتے. ہم سوسائٹی میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ماؤنٹین ٹاپ پہ شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگ انڈر واٹر شروع کرتے ہیں، جن کو تیر کر صرف سانس لینے کے لیے نا پانی کے اوپر آنا ضروری ہے. یہ دونوں ایکول سٹارٹنگ پوائنٹ پہ نہیں ہوتے. اور یہ جو پریولیج آپ کو ملی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی نیچرل ٹیلنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں آپ کو یہ ساری پریولیج مل جائیں اور دوسرا انسان جو ہے اس کو یہ نہیں ملا. رینڈمائز ہو تو ہم بولیں بھائی دیٹس جسٹ لک، سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. پر ہسٹوریکل اسٹیٹ پالیسیز کے تحت ایک کمیونٹی کے خلاف یا ایک جینڈر کے خلاف یا ایک گروپ کے خلاف یہی کیا گیا ہو تو اگر تو کوئی انسان تمیزدار انسانیت بھری حکومت ہے وہ یہی کوشش کرے گی ہمیشہ ہی کہ اس کا ریڈریسل ہو. یہ نہ ہو کہ پھر سوسائٹی ہی اس طرح بن جائے کہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ راج کرے گی اور ایک کمیونٹی جو ہے اس کی تقدیر ہی غلام رہنا ہے. اور کچھ لوگ یہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر، ایکسٹرا کام کر کر، تیر کر، ابو واٹر آ کر، پھر ماؤنٹین چڑھ کر، ماؤنٹین ٹاپ والے جو اوپر بنتا ہے اس کو پھر بھی ہرا دیں. یہ میجک نہ ایکسپیکٹ کریں آپ لوگوں سے، اور یہ میجک ہونے سے اور اتنا زیادہ اچھا پرفارم کرنے سے یہ مطلب نہ نکالیں کہ پھر تو سوسائٹی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایبسٹریکٹ سے تھوڑی واپس ایکیڈیمک دنیا میں آ جاتے ہیں. اسٹیفن جے میکنمی اور رابرٹ کے ملر جونیئر کی ایک کتاب ہے دا میریٹوکریسی میں، میرے خیال سے ٹی وی بک کلب میں بھی کرنی چاہیے. وہ یہی خیال جو ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی
سوسائٹی میں سکسیس ملتی ہے انڈیویجول ٹیلنٹ سے، یہ جو ایک خیال ہے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ بھئی آپ میں ٹیلنٹ ہو تو آپ کو سکسیس مل جائے گی، یہ جھوٹ ہے. بیکاز اکثر جو آپ کو ملتی ہے نا سکسیس، وہ ملتی ہے کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے، فیملی کنیکشنز کی وجہ سے، سوشل نیٹ ورک کی وجہ سے. اس کی وجہ سے آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں لائف میں. اگر ابھی ہم کلفٹن میں جائیں، ہو سکتا ہے جو سڑک پہ بچہ پھول بیچ رہا ہو نا، اس میں نیچرل ٹیلنٹ بہت زیادہ ہو، لیکن ایک بچہ ہے جس میں کوئی نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن وہ KGS جاتا ہے. اب یہ دونوں بچے اگر آپ سامنے دیکھیں، ایک بچہ جو سڑک پہ کھڑا پھول بیچ رہا ہے اور دوسرا جو اپنی ویگو میں جا رہا ہے، جس کے باپ جو ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹ ہے، آپ کا پیسہ کس پہ ہوگا؟ میں آپ کو نا کسی طرح بایولوجیکل ٹیسٹ کر کے بتا دوں کہ جو سڑک پہ بندہ ہے اس پہ 100x زیادہ ٹیلنٹ ہے. آپ کس پہ پیسے لگائیں گے کہ سکسیس کس کو ملے گی لائف میں؟ لیس ٹیلنٹڈ گرامیرین ہوز فادر از اے ٹاپ بیوروکریٹ، یا غریب بچہ جو سڑک پہ پھول بیچ رہا ہے؟ اٹس آبویس نا. تو یہ ساری چیزیں جو آبویس ٹو اس ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چھوڑ کر ہم بولیں میرٹ پہ کمپٹیشن کروا لو دونوں کا، پھر دیکھ لو، بے وقوفانہ بات ہے. تو سوشل بیریئرز اور ڈسکرمنیشن جو ہیں وہ لوگوں کے رستہ جو روکتے ہیں اس کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف روڈز جن کے پیوڈ ہیں وہ چیز بھی آپ کو فیکٹر ان کرنی پڑے گی نا. ایلون مسک جو ہیں، ان کے والد صاحب کا ایک سٹیک تھا ایمرلڈ مائن میں کس طرح غلامی کی جاتی ہے، لوگوں سے کام کروایا جاتا ہے، لیبر سے فائدہ اٹھا کر پیسہ کماتے ہیں. اس پیسے سے ایلون مسک کو ایجوکیشن ملی، اس ایجوکیشن کے بعد کو گورنمنٹ سبسڈیز ملی، اس کے بعد وہ دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی بن گئے ہیں. کس بنا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلون مسک اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے جو بیچارہ غریب سیاہ فام آدمی کسی ایمرلڈ مائن میں سارا دن ہتھوڑی مار کے ایمرلڈ نکال رہا ہوتا ہے، یا جس طرح بھی ایمرلڈ نکالے جاتے ہیں. انڈیویجول ٹیلنٹ جو ہے نا وہ نہیں اتنا میٹر کرتا جتنے کنیکشنز میٹر کرتے ہیں، جتنے ایجوکیشن میٹر کرتی ہے، جتنی پریولیج میٹر کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے گروپس بن جاتے ہیں جو ہسٹورکلی پھر پرپیچویٹ کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور وہ گیٹ کیپ کرتے ہیں ریسورسز کو. اسی لیے آئی وی لیگ کی بھی اگر آپ ہسٹوریکل ایڈمیشن دیکھیں گے تو دیو بین گیٹ کیپٹ فرام کمیونٹیز. تو اب اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو انڈر سروڈ کمیونٹیز ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کو فیور کیا جائے اپلیکیشن میں، کیا یہ فیئر ہے یا یہ انفیئر ہے؟ جو گورے لوگ جن کا میرٹ بنتا تھا ہارورڈ میں جانے کا، جن کے مارکس پورے تھے، سیٹ سکور سب کچھ تھا، لیکن ایک ایسے انسان کو لے لیتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ اس سے الگ ہے، بھلے اس کے مارکس کم ہیں، وہ تو یہی روئے گا نا کہ میرے میرٹ کے خلاف ہے یہ. لیکن اگر آپ ہسٹورک ڈیٹا دیکھیں، اگر آپ ہسٹورک کانٹیکسٹ دیکھیں، اٹ کمپلیٹلی میک سینس. آئی ایم کمپلیٹلی ان فیور آف ڈائیورسٹی ہائرنگ، آئی ایم کمپلیٹلی ان فیور آف ڈائیورسٹی ایڈمیشنز. یہی کانسیپٹ اگر ہم اپنے نیکسٹ ڈور دیکھیں تو اکثر آپ لوگ دیکھیں گے ٹویٹر پہ جو اپر کاسٹ برہمن کمیونٹی ہے وہ کمپلین کرتی ہے کہ جو دلت ریزرویشنز ہیں یہ غلط دیے جا رہے ہیں، اور مثال کیا دیتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ دلت آدمی امیر ہے. اسی طرح یہی ایگزیکٹ آرگیومنٹ امریکہ میں کیا جاتا ہے کہ نیٹو امریکنز کو جس طرح کسینو لائسنس اس طرح تھوڑی پریولیجز دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنا امیر نیٹو امریکن ہے، سارے فائدے اٹھا رہے. آپ نے ان کی جینوسائڈ کی تھی، آپ نے ان کے ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا ان کی زمین سے، وہاں پر آپ نے امریکہ بنایا ہے. آج آپ ان کو کسینو کی اجازت دیتے ہیں تو آپ بولتے ہیں دیکھیں یار زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. ابے بھائی خدا کا خوف کرو. اسی طرح جو دلت کمیونٹی ہے انڈیا میں، وہ کوئی کئی 100 سال ان کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوئی ہے. اس سب ڈسکرمنیشن کے باوجود کوئی اگر اسکول جاتا ہے، گریجویٹ کرتا ہے، اچھے مارکس لیتا ہے، اچھی نوکری پہ آتا ہے، آپ کے مارکس بھلے اس سے زیادہ ہوں، آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہاں میں اس سے آگے ہوں؟ لک ایٹ واٹ دیٹ پرسن ہیز اوور کم ٹو بی ان دا سیم پلیس ایز یو. یہ وہ انانیا پانڈے والا مومنٹ ہو جائے گا کہ وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانا ہوگا، آپ اسکول جاؤ گے، اسکول میں پڑھو گے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو کس منہ سے آپ ایکول ہیں، یا کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ ریزرویشنز غلط ہیں؟ یہ سب شروع میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کئی باتیں جو ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے دیر ویری یونیک ٹو اس، دیر ویری یونیک ٹو آر کمیونٹی، کیونکہ ہم نہ کچھ پڑھتے ہیں،
نہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، نہ ہم ہماری آئیڈینٹی سے باہر نکل کر ایشوز کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوٹا سسٹم جو ہے پاکستان میں وہ ایک سندھی مہاجر ایشو بن گیا ہے. آپ کی آئیڈینٹی ویپنائز ہو چکی ہے. ابھی ہم 1-2 ویڈیو پہلے جو نکولا خان کی کتاب ہے مہاجر ملیٹنسی، وہ بھی جب ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں کئی ایسے متس تھے جو ایم کیو ایم نے کریٹ کیے ہیں، وہ ڈائسیکٹ ہم نے کیے. وہ آپ کو بتایا جس طرح کے متس لائک کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے مہاجرس کو سنگل آؤٹ کیا ہے اگینسٹ وائلنس، جبکہ مہاجروں نے پاکستان بنایا اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ان کے لیجٹمیٹ رائٹس چھین لے گئے ہیں، اور سندھ جو ہے وہ پنجاب کی ایک کالونی ہے. دیکھیں ایسا کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوا، ایسا کوئی نہیں کہہ رہا کہ مہاجروں کے خلاف ظلم نہیں ہوا. آپ کی جو ایتھنک وارز ہو رہی تھیں وہ دونوں طرف ہو رہی تھیں نا. اگر ایم کیو ایم کے لوگ جا کے پشتونوں کو مار رہے تھے تو پشتون کے لوگ ایم کیو ایم کو مار رہے تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ یار ایک گروپ ظالم تھا اور ایک گروپ مظلوم تھا. ایک ایتھنک ٹینشن چل رہی تھی نا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف نہیں ہے. کوئی بھی مرتا ہے، وہ مہاجر ہو، سندھی ہو، پشتون ہو، پنجابی، جو بھی مرتا ہے اٹس اے ٹریجڈی. اور کسی کے خلاف بھی جو ظلم ہو وہ غلط ہے. تو ہر گروپ شاید یہی بولنا چاہے گا کہ واحد ہمارے خلاف ہوا ہے اور باقی سب جو ہیں وہ ظالم ہیں اور صرف ہم ہی مظلوم ہیں. پر یہ سچ نہیں ہوتا. اور جب آپ پریولیج کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کمیونٹی کا ہر انسان جو ہے وہ پریولیجڈ ہو. مطلب اگر پاکستان میں آپ کو بولوں مرد اور عورتوں میں سے زیادہ پریولیجڈ کون ہے اپارٹ فرام اے فیو انسیلز، دس از ناٹ اے ڈبیٹ. مردوں کے پاس کئی زیادہ پریولیج ہے پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو ویمن. اب اگر میں بولوں ملک ریاض کا ڈرائیور یا ملک ریاض کی بیوی میں سے زیادہ پریولیج کس کے پاس ہے؟ ایسا کیسے؟ ڈرائیور مرد ہوگا، بیوی عورت ہوگی، تو وہاں تو فلپ ہو گیا. دیکھیں کمیونٹی کا جو ہر انسان ہے وہ دوسری کمیونٹی کے ہر انسان سے زیادہ پریولیج ہونا ضروری نہیں ہے. فار اے کمیونٹی ٹو بی کنسیڈرڈ مور پریولیج دین دی ادر. دی آئیڈیا از ود آل ادر مارکرز بینگ ایکول، ان دونوں میں سے کون ہوگا. تو اگر لیٹس سے ہم دیکھیں سب سے امیر لوگ کون ہیں یا فائنینشیل ایلیٹ ہم دیکھیں، 22 فیملیز جو تھیں ایوب خان کی، وہ تو آپ شروع کی اسٹیٹ پالیسیز سیدھی دیکھ سکتے ہیں کہ کن فیملیز کو فیور کیا گیا، کن فیملیز کو امیر بنایا گیا. انہوں نے ہی پھر آپ کو جا کر یہ بیچ دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے آپ لوگ غریبوں پر احسان کیا. سارے پیسے خود کما کر، ایلیٹ کیپچر کر کے ملک کو، ملک کی اکانومی برباد کر کے، سارا پیسہ پاکٹ کر کے آپ کو پھر احسان جتا رہے ہیں. اور the fact that آپ کی آئیڈینٹی might be the same as them، آپ پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں. what they've successfully managed to do is exactly what Trump does. ٹرمپ کیا پوسٹ بناتا ہے کہ وہ میرے خلاف نہیں ہیں، وہ تمہارے خلاف ہیں. جب وہ مجھے اٹیک کرتے ہیں وہ تم سب کو اٹیک کرتے ہیں. وائٹ امریکہ میرے ساتھ آ جاؤ، لوگ بولتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اسی طرح ہماری جو ملک کی ایلیٹ ہے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کا ایک ایشو بنا لیا ہے کہ اگر آپ ایلیٹ کو اٹیک کریں، وہ بولتے ہیں دیکھو یہ سارے مہاجروں کے خلاف ہیں، دیکھو یہ سارے پنجابیوں کے خلاف ہیں، دیکھو یہ پاکستان کے خلاف ہیں. اور پھر جن لوگوں کو ان آئیڈینٹیٹی سے عشق ہے وہ پھر اٹیک کرنے آ جاتے ہیں. اگر ہم جنرلی ایک فائنینشیل وہ بنائیں، فائنینشیل پریولیج بنائیں، پاکستان میں سب سے زیادہ امیر کمیونٹیز کون سی ہیں؟ آف کورس پنجاب ہے، آف کورس مہاجر ہے، پرابیبلی 3rd نمبر پہ پھر سندھی آئیں گے. تو اٹس کوائٹ آبویس ان مائی ہیڈ کہ پریولیج لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہے، وہ ہے پنجابی، مہاجر، سندھی، پشتون، بلوچ. I'm not counting Kashmiris, Gilgit and all of this, but ان میں یہی ہے. پنجابیوں میں بھی آپ اگر سرائکی کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر ایک اور پولیٹیکل کنٹیکچرس ٹاپک ہو جاتا ہے کہ سرائکی الگ ایتھنیسٹی ہے یا نہیں، تو وہ تھوڑے سے نیچے آ جائیں گے. نکولا خان اسی کتاب میں لکھتی ہیں کہ مہاجر سپیورٹی کے کلیم جو آتے ہیں وہ پاکستان کی اپر کلاسز سے آتے ہیں جو اپنے آپ کو اشرافیہ سمجھتی تھی، جو کلیم کرتی تھی کہ ان کا عرب، ایران اور ٹرکش ڈسینٹ ہے، جن کے پیٹرنز برٹش تھے اور ان کا انگلش ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے. یہی اردو اسپیکنگ پروفیشنل تھے جنہوں نے پاکستان کی کلونیل بیوروکریسی کو ڈومینیٹ کیا. نکولا خان اپنی کتاب میں محمد وسیم کو کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایم کیو ایم ریپرزینٹس دا موومنٹ آف اے پریولیج کمیونٹی آن دا ڈکلائن رادر دین این انڈر ریپرزینٹیڈ کمیونٹی. میرے خیال سے یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، تو آپ کو یہ ایشو کا جو جینیسس ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک گروپ کو اگر بہت زیادہ پریولیج دی گئی ہے، بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے، جب وہ ریڈریس کیا جائے، وہ تھوڑا ایکول کیا جائے، تو ظاہری بات ہے وہ شکایت کریں گے. پر یہ شکایت جو ہے یہ لاس آف سرٹن پریولیجز کی ہے. ایک ہسٹوریکلی مارجنلائز انڈر ریپرزینٹیڈ کمیونٹی
کی رائٹس موومنٹ نہیں ہے. تو ہمیں کوٹا سسٹم کو بھی اسی زمرے میں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کی بھی آپ تاریخ دیکھ لیں نا کہ محمد وسیم جو ہیں وہ کہتے ہیں mid 1980s میں the Muhajir margin of over-representation in the federal bureaucracy had reduced from 3 times their designated share to a figure actually approximating their quota. mid 1980s تک, اس سے پہلے 3 ٹائم تھا. That is what was asked کہ اگر ایک ایکوریٹ ریپرزنٹیشن ہوگی وہ ظلم ہے, پر اگر 3 ٹائم ہو وہ فیئر ہے. That is what the demand is. تو مہاجر جو ہیں وہ بیوروکریسی میں اوور ریپرزینٹیڈ تھے. ہم نے یہی پارٹیشن کے بعد دیکھا یا پارٹیشن سے پہلے بھی دیکھا. جو مسلم لیگ تھی, جو آپ کی رولنگ پارٹی تھی, وہ انڈیا کے مسلم مائنورٹی پروونسز جو ہیں, یور سی پی اور یو پی, یہ وہاں سے رول کرتے تھے, اور جو باقی پروونسز ہیں انکلوڈنگ پنجاب اینڈ بنگال, ان کو ڈائریکٹیوز جاتے تھے, ان کو بتایا جاتا تھا کیا ہے پالیسی جو ہے وہ یہاں سے بنتی تھی. پھر یہی لوگ جو ہیں وہ رولنگ کلاس بن گئے. کے عزیز نے یہ بھی لکھا ہے کہ لکھنؤ پیکٹ میں مسلم مائنورٹی پروونسز کو فائدہ دے کر پنجاب اور بنگال پر ڈپریویشن امپوز کی. تو یہی پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیو ہوئیں. انیشیل لیڈرشپ جب آئی, آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی, کلات کو انیکس کیا, سندھ کو ڈیزالو کیا. بنگلہ دیش پہ ہماری پوری ویڈیو ہے کہ 1947 سے 1971 تک آپ نے کیا کیا تھا. بنگالی کو اریز کرنے کی کوشش کی, انڈیجنس کلچر آئیڈینٹیٹیز کو اریز کرنے کی کوشش کی, اردو امپوز کی. کراچی کو جو ہے وہ سندھ سے چھین کر, ساری جو سندھ کی ریسورسز ہیں وہ چھین کر, اس سے الگ کر کے, اس کو کیپٹل بنا کر, اس ریسورسز پر قابض ہو کر حکومت کی. بیوروکریسی جو تھی اس میں بیئرلی اینی بنگالی ریپرزنٹیشن تھی. آرمی اور بیوروکریسی جو ہے وہ کنٹرول کرنے لگ گئی تھی جب لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد اسپیشلی. تو 1947 میں 1% بنگالی تھے آرمی میں. 1960 تک یہ نمبر صرف 7% ہو چکا تھا. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی بنگالی تھی. ایک میجورٹی بنگالی ملک میں آرمی میں جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے, جو سب سے مضبوط ادارہ ہے, وہ 7% تھی. یہی بیوروکریسی کا بھی حال تھا کہ 20% جو ہے وہ ایسٹ پاکستانی ریپرزنٹیشن تھی ہماری بیوروکریسی میں, اور ویسٹ پاکستانی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ آبویسلی پنجابی بنگالی ڈومینیٹڈ تھی. اسی طرح جو ہماری فائنینشیل لیڈ بنائی جا رہی تھی, جو گورنمنٹ کے اوپر کنٹرول ایگزرٹ کر کر پیسہ بنا رہی تھی, وہ بھی یہی کمیونٹیز ڈومینیٹ کر رہے تھے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ کافی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح لونز دے کر, گورنمنٹ سبسڈیز دے کر, فیوریبل پالیسیز بنا کر ایک فائنینشیل ایلیٹ کریٹ کی گئی. میں 22 فیملیز کی جو وہ لسٹ ہے شروع کی, وہ بھی یہاں پر ڈال دوں گا. روزیٹا آرمیٹاج بگ کیپٹل ان این ان ایکول ورلڈ میں لکھتی ہیں کہ 1950s تک کراچی کی بزنس کمیونٹی نے ایک ڈسپروپورشنٹ ایلوکیشن گورنمنٹ ریسورسز کی لے لی تھی. کراچی کو 50% نیشنل واٹر سپلائی اور پبلک ہاؤسنگ کا 1955 اور 1960 کے بیچ میں مل رہا تھا, جبکہ وہ 2% تھی پاپولیشن کی. ہم نے مائگریشن کے ٹائم یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح جو کمیونٹیز آئی تھیں سندھ میں, دے پریفرڈ کراچی اوور ادر ایریاز, کیونکہ کراچی میں ساری ریسورسز تھیں, سارے فائنانسز تھے, تو انہوں نے کراچی پریفر کیا. جبکہ پنجاب میں جو مائیگرنٹس آئے تھے دے اسکیٹرڈ آل اوور, وہ ہر جگہ جا کر رہے. تو اس طرح سے ایک کلیکٹیو ایک جگہ نہیں بن سکا, اور اسی آئیڈیا نے پھر ایک رورل اور اربن سندھ کی ایک ڈیوائڈ کریٹ کی. مطلب آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی کہ آپ نے سندھ یونیورسٹی کو کراچی یونیورسٹی بنا دیا. سندھ کی جو ساری اکنامک ریسورسز تھیں وہ پاکستان کی ہو گئیں. اردو لینگویج جو ہے وہ ایجوکیشن میں آپ نے مینڈیٹری کر دی. تو ہائر ایجوکیشن, جاب پراسپیکٹس, ان سے تو آپ نے آلریڈی توڑ دیا. ایک بیوروکریسی جو آلریڈی ایک سرٹن گروپس, ایک سرٹن ایلیٹ جو برٹش ایجوکیٹڈ ہے, جو برٹش کلونیل کلاس ہے, وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. پھر جو سارے لوکل لوگ ہیں, انڈیجنس لوگ ہیں, ان کو آپ نے اس سے ہٹا ہی دیا اور کہا کہ اس میں اگر آنا ہے تو اس جیسا بننا پڑے گا. یہ ایک پاکستانی ہے جو اردو بولتا ہے, اس طرح بولتا ہے, اس طرح چلتا ہے, یہ پہنتا ہے, یہ بن جاؤ گے تو پھر تمہاری اپرچونیٹیز آئیں گی. کیونکہ آپ کو تاریخ نہیں بتائی جاتی تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ سندھ میں 1947 سے پہلے میڈیم آف انسٹرکشن جو تھا وہ سندھی تھا. اس پر طارق رحمان لکھتے ہیں کہ the consequences of this in linguistic, cultural and educational terms were profound.
Above all, it meant that Sindh was a divided province. Its cities were predominantly Urdu-speaking, while its villages were Sindhi-speaking. This in turn implied that the Sindhis would be disadvantaged not only culturally and socially, but also educationally, economically, because they would have to compete with the mother tongue speakers of Urdu for jobs in the cities, which would now be available at the lower level in Urdu and at the higher level in English. تو انگلش والی جو بات ہے وہ بہت زیادہ ملک میں کی جاتی ہے. بھائی آپ کو انگریزی نہیں آتی تو یہ والی بات ملک میں اتنی نہیں کی جاتی کہ آپ نے شروع میں ہی آتے اردو کو ایک سوشل بیریئر بنا دیا کہ بھائی آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کو نوکریاں نہیں مل سکتی ہیں, آپ کو پھر ہائر ایجوکیشن نہیں مل سکتی, اب کیا کرو آپ. آگے طارق رحمان لکھتے ہیں, مور اوور دا مہاجرز میڈ لٹل ایفرٹ ٹو کنسیل دا فیکٹ دیٹ دے لکڈ ایٹ سندھی کلچر ایز اے رسٹک اینڈ ہینس لیس سوفسٹیکیٹڈ کلچر. Thus they felt no psychological need to assimilate with this culture and learn Sindhi. They did not feel inclined, nor did they جو لوگ جن کو انگریزی نہیں آتی, مجھے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ پلیز اردو بولا کرو, آئی میک آل ایفرٹس. تو میں بتا دوں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمیونٹی آئی تھی مہاجرس کی, انہوں نے نہیں ایفرٹ کیا کہ ہم سندھی کلچر میں اسیمولیٹ ہوں. انفیکٹ وہ اس کو کب تر سمجھتے تھے. آگے کا بھی پارٹ میں پھر ٹرانسلیٹ کر دوں کہ ان کو کوئی شوق نہیں تھا, نہ ان کی کوئی انکلینیشن تھی کہ ہم سندھی سیکھیں, اور ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ سارا ان کا فارمر اور انفارمل بزنس جو ہے وہ اردو میں تھا. اسی وجہ سے وہ ایک نان اسیمولیشن اربن اور پریولیج مائنورٹی بن گئے سندھ میں. A fact which made the teaching of Sindhi part of ethnic politics of Sindh. تو ظاہری بات ہے سندھ کے جو لوگ تھے انہوں نے کی سیاست کا حصہ بن گیا کہ بھائی سندھی سکھاؤ. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سندھ یونیورسٹی کو آپ نے کراچی یونیورسٹی بنا دیا تھا. آگے طارق رحمان لکھتے ہیں کہ کراچی کو فیڈرل ایریا بنا کر جس یونیورسٹی کے نام میں سندھ تھا وہ سندھ کا حصہ بھی نہیں تھی, اور اس یونیورسٹی کو اینٹیگنسٹک ٹو سندھی بنا دیا, مطلب سندھی سے نفرت کروا دی اس یونیورسٹی کو. اتنا کہ 1957-58 میں یونیورسٹی آف کراچی نے منع کر دیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سندھی نہیں لکھ سکتے, ایگزامز میں بھی سندھی نہیں لکھ سکتے, ایگزام سندھی میں ہو بھی نہیں سکتے. اس پہ سندھی نیشنلسٹ نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کی. دیکھیں 1947 سے بھی پہلے جو ہے سندھ تھوڑا پریفریز پہ تھا آف دا برٹش امپائر, پلس اتنی کوئی وہاں سے ان کی آرمی ریکروٹمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی, تو ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں. وہ سینٹرل انڈیا میں انہوں نے علی گڑھ جیسی یونیورسٹیز بنائیں کیونکہ ایک تو ان کے پالیٹکس کے لیے بھی وہ ضروری تھی, پھر ان کو جو کلونیل بابو کلاس چاہیے تھی وہ انہی میں سے چاہیے تھی. سندھ میں ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سندھ کی جو ایجوکیشن کی ایک تاریخ ہے وہ خود ایک بہت بڑی رچ تاریخ ہے, اس کو آپ رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک یہ علی گڑھ یونیورسٹی, انگلش میڈیم, کلونیل بابو کلاس, کلونیل لینس سے نہیں ہے. حد تک جنہوں نے بھی جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ حافظ محمد علی جناح سب سے ایجوکیٹڈ تھے, انہوں نے پاکستان بنایا, ان سے بریلینٹ کوئی بھی نہیں تھا. سندھ تھا اس نام میں, سندھ مدرسۃ الاسلام میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, تو سندھ سے ہی وہ پڑھ کر گئے تھے. لیکن آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی یہی کیا کہ بادشاہ خان کے جو سارے اسکولز تھے جو کہتے تھے کلونیل ایجوکیشن کو ریجیکٹ کرو, پشتوں میں سیکھو, اپنی ایجوکیشن سیکھو, اس کو آپ نے ایجوکیشن نہیں سمجھا. اور اسی طرح سندھ میں کیا تو جو سندھ کی ساری ثقافت اور ایجوکیشن کی تاریخ تھی اس کو آپ نے ریلیگیٹ کر دیا کہ یہ اب اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی یہ کلونیل انگلش ایجوکیشن رکھتی ہے. تو ایک طرف تو ایجوکیشنل سینٹر ریسورسز جو ہے وہ لے لیا پاکستان نے, دوسری طرف سندھی کو بین کرنے کی کوشش کی, پھر 1 یونٹ میں سندھ کی پوری آئیڈینٹی مٹانے کی کوشش کی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب اتنا ہی کہا کہ سندھ کے اسکولوں میں سندھی پڑھانی چاہیے تو اس کے خلاف رائٹس ہو گئے. اردو اسپیکنگ لوگوں نے 2 دن رائٹ کیا, بھٹو کو بل ریورس کرنا پڑا. تو اگر ایک خطہ جہاں برٹش کلونیلزم میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, ایجوکیشن نہیں آپ نے بننے دی, دیکھیں میری نظر میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1947 کے بعد افرمیٹیو ایکشن ہونا چاہیے تھا. یہ جو ہسٹوریکل انجسٹس ہیں ان کا ریڈریسل ہونا چاہیے تھا, اور اسپیشلی جو کمیونٹیز ہیں جن کی اپنی آئیڈینٹیز ہے ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو پراپر ویٹیج دینی چاہیے تھی, ان کے جو کلچرز ہیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ افرمیٹیو ایکشن کے جو کانسیپٹ ہے وہ مسلم لیگ کو نہیں سمجھ میں آتا, کیونکہ اگر آپ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرٹ کا قتل ہے اس کے خلاف ہے, اگر آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی کریشن کے خلاف ہیں. کیونکہ مسلم لیگ کا بیسک آرگیومنٹ جو ہے وہ افرمیٹیو ایکشن تھا کہ ہم ہندوؤں سے نہیں کمپیٹ کر سکتے میرٹ کے ساتھ, ہمیں افرمیٹیو ایکشن دیا جائے. آج اگر آپ کہتے ہیں نا جی کوٹا سسٹم بھیک ہے, انکم سپورٹ بھیک ہے, تم لوگ بھکاری ہو, یہ پبلک ایجوکیشن بھی بھیک ہے, تو پھر تو مسلم لیگ بھی بھکاری تھے. کیونکہ واٹ ور دے ڈیمانڈنگ کہ بھائی ہمیں ہسٹوریکلی انجسٹس ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم مارجنلائز رہے ہیں, جہاں
ہندو کمیونٹی کو ایجوکیشنل اپرچونٹی جو ملی ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ میرٹ پہ نہیں کمپیٹ کر سکتے. ہمیں ریپرزنٹیشن دیں، ہمیں کوٹا دیں، ہمیں سپریٹ الیکٹریٹس دیں. ہم جنرل الیکشن میں بھی نہیں کمپیٹ کر سکتے، ہم میرٹ میں کہیں بھی نہیں کھڑے ہوں گے. تو ہمیں آپ ہر جگہ پریولیج دیں، ہمیں آپ ہر جگہ کوٹا دیں. سو دے انڈرسٹوڈ دیٹ واز دی انٹائر آرگیومنٹ فار دا مسلم لیگ. تو اف دے انڈرسٹوڈ دیٹ کہ جب آپ کے پاس پریولیج نہیں ہے تو اسٹیٹ سے آپ خاص ریزرویشن مانگ کر جابز لیں، ایجوکیشن لیں، لیکن پھر جب آپ سب سے پریولیج کمیونٹی بن جاتے ہیں تو پھر آپ اور لوگوں کو اور دبا کر رکھیں، کوئی ان کو پریولیجز نہ دیں، کوئی افرمیٹیو ایکشن نہ کریں. وہی آرگومنٹ یوز کرنی چاہیے تھی نا کہ پاکستان اگر بن گیا ہے تو یہاں کی جو کمیونٹیز ہیں، اسپیشلی لیٹس سے بلوچستان اور سندھ، جو بالکل ہی پریفریز پہ تھے، جہاں پہ ہسٹوریکل انڈر ڈیولپمنٹ تھی، وہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن ہماری ویسٹ پاکستان کی کلونیل بابو کلاس بیوروکریسی نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ بلوچستان بھی ہماری کالونی ہے، سندھ بھی ہماری کالونی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہماری کالونی ہے، پنجاب بھی ہماری کالونی ہے، ایسٹ پاکستان بھی ہماری کالونی ہے، اور ان کی ریسورسز پہ ہم قابض ہو کر امیر ہوں گے. اور اگر ہم کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بالکل صحیح بات ہے یہ، اس پہ بڑے لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، ان کو بالکل تاریخ کا کچھ بھی نہیں پتہ. پہلا کوٹا سسٹم پاکستان میں بالکل لیاقت علی خان نے ہی انٹروڈیوس کیا. بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی بنگالی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کم ہے، جو میں نے آپ کو آلریڈی دکھا دیا، وہ بڑھانی ہے. لیکن آپ نمبرز تو دیکھ لیں. نمبرز یہ ہیں کہ بیوروکریسی میں 17% کوٹا جو ہے وہ مائیگرنٹس کا تھا. کراچی کا ایک الگ اسپیسیفک کوٹا تھا جو اس کی پاپولیشن ریپرزنٹیشن سے بھی زیادہ تھا. کس بیسس پہ تھا بھائی یہ؟ اور یہ ایکسٹرا تھا. محمد وسیم لکھتے ہیں کہ while a substantial portion of the federal bureaucracy located in Karachi belonged to the migrant group, the new policy guaranteed an additional 15 share in services for potential migrants from India. Sindh, Balochistan, NWFE of that time, Khyber Pakhtunkhwa now, سب کی ملا کر 17% ریپرزنٹیشن تھی 1949 میں، وہ گرا کر 15% کر دی تھی. تو سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، تینوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مائیگرنٹ سے کم تھی. یہ فیئر ہے؟ تو جو مارجنلائز کمیونٹی کی آپ کو ریپرزنٹیشن بڑھانی چاہیے، آپ نے وہاں پر اور کم کر دی ہے. نصیر میمن کا آرٹیکل آیا ہے دا نیوز میں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف جاب کوٹا ہے، اس نے سندھیز کو اس پہ کتنا امپیکٹ کیا، یہ آپ فگرز پریزنٹڈ بفور دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 1952 سے دیکھ لیں کہ سینئر فیڈرل بیوروکریسی میں ایک سندھی اسپیکنگ ڈیپیوٹی اسپیکر تھا 91 سیکرٹریز میں سے، جوائنٹ سیکرٹریز اور ڈیپیوٹی سیکرٹریز میں سے. سو 91 سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز اور ڈیپیوٹی سیکرٹریز میں سے ایک سندھی اسپیکنگ تھا. دا کرسپونڈنگ شیئر آف پنجابی اینڈ اردو اسپیکنگ آفیسرز ور 44 اینڈ 33. تو کر لیں اب آپ میتھ، یہ 91 میں سے 73 جو ہیں وہ پنجابی اور اردو اسپیکنگ تھے. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. یہ بھی بالکل مس نومر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کوٹا سسٹم لے کر آئے. یحییٰ خان کے ٹائم 60-40 جو ہے وہ آلریڈی کوٹا سسٹم وہاں پر تھا، کانسٹیٹیوشن نے اس کو صرف کوڈیفائی کر دیا، یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا. نصیر میمن آگے لکھتے ہیں کہ in 1973 when the quota system was introduced through the 1973 constitution, the share of rural Sindh in federal jobs was much less than that of urban areas. According to the census report of the central government, there were only 300 seats of rural Sindh compared to 1900 of urban areas on various positions, grade 16 to 22. In class 1 positions, Sindhi speaking were only 2.5% against 49% Punjabi and 30% اردو اسپیکنگ آفیسرس. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1973 میں میجر جو آپ کا شیئر ہے وہ اربن اس کا تھا. سندھیز ور کمپلیٹلی مارجنلائزڈ ڈیورنگ دا 1 unit ایرا. ڈیورنگ دس پیریڈ 1955 to 1970, 20 DIGs posted in Sindh that included 12 Punjabis, 6 Urdu speaking and only 2 Sindhis. During these years, only Sindhi speaking divisional commissioner was appointed in Sindh. Only one Sindhi became a secretary in West Pakistan 1971. یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ 1 unit کے خلاف سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ میں پروٹیسٹ ہوئی تھی، تو سندھ کو اس کا سزا مل رہی تھی اس کی، اور جو بیوروکریسی اور جو ملٹری سزا دے رہی تھی اس میں سندھ کی ہارڈلی کوئی ریپرزنٹیشن تھی. عام فورسز میں تو اور بھی کم تھی ریپرزنٹیشن. ریناؤنڈ اسکالر خالد بن سعید mentions in his book in the 1960s out of 201 senior military officers, not a single one was Sindhi speaking.
Tahir Amin, in his book Ethno-Social Movements in Pakistan, mentions that in 1983 there was only one Sindhi-speaking senior military officer compared to 20 Punjabis and 17 Urdu-speaking officers. تو اگر ہم ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے ملک تو فوج چلاتی ہے, وہاں سے ریپرزنٹیشن نکالیں نا آپ کو پتہ چل جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور جو لوگ فوج میں بولیں گے نہیں ہاں تو بالکل میرٹ والا سسٹم ہے, ہم تو بالکل نہیں دیکھتے. بھائی ایک ہسٹوریکل وہ ہے نا, ہسٹوریکل ریکروٹمنٹ جو ہوتی ہے آپ کی جن ایریا سے ہوتی ہے, جن فیملی سے ہوتی ہے, وہی چلتی آ رہی ہے. تو یہ دس آئیڈیا کہ نہیں چیزیں آپ چھوڑ دو خود میرٹ پہ چلیں گی, نہیں, جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں آف پریولیج وہی پرپیچویٹ کرتے جائیں گے. تو یہ سارے نمبرز اگر آپ دیکھیں مجھے بتائیں یہ فیئر ہے؟ یہ 1973 سے جو پہلے سسٹم چل رہا تھا یہ فیئر ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم سسٹم اچھا تھا, خدا کا خوف کر لو, آپ نے بنگلہ دیش میں جینوسائڈ کر کے ملک الگ کروا دیا تھا. 1947 سے 1971 ہماری بیوروکریسی اور آرمی کی جو پالیسیز تھیں اس سے جو اکنامک ڈپریویشن ہوئی ہے وہ صرف بنگلہ دیش کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ملک الگ کر کے اپنی تاریخ بتا دی ہے. اس دن بلوچستان خیبر پختونخوا کی تاریخ آپ کو بتائی نہیں جاتی کیونکہ یہاں پہ پروٹیسٹرز کو گولیاں مار کر دفن کر دیا گیا تھا اور وہ تاریخ بھی ساتھ دفن کر دی گئی تھی. یہ وہ بیوروکریسی تھی. اور مجھے تو لگتا ہے یہ انفارچونیٹ ہے, یہ ایک پولیٹیکل ٹاکنگ پوائنٹ کے لیے اس کو سندھی مہاجر ایشو بنا دیا ہے. یہ ایک اربن رورل ایشو ہے اور دنیا بھر میں یہی ہونا چاہیے کہ جو رورل کمیونٹیز ہیں, جو ہسٹوریکلی انڈر سروڈ کمیونٹیز ہیں, ان کی اوور ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ان کو اسپیشل پریولیجز دینے چاہیے کہ بھائی اگر گاؤں سے اٹھ کر کوئی بندہ لیٹ سے تم سے 10 کم مارکس لا رہا ہے اور تم شہر میں رہ کر سب کچھ کر صرف 10 مارکس اس سے زیادہ لا رہے ہو, تو بھائی 10 مارکس اس کو فری میں دو. دیٹ پرسن فرام دا ولیج از بیٹر دین یو. نصیر میمن لکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا سینسس آف 1988 16 سال کوٹا سسٹم کے بعد جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اربن سینٹرز کی وہ 10.8 ملین تھی, جس میں سے 5.4 ملین اردو اسپیکنگ تھے, 1 ملین سندھی اسپیکنگ تھے اور 4.4 ملین ادر لنگوسٹک گروپس تھے. جبکہ رورل ایریاز میں 1 ملین اردو اسپیکنگ تھے, 7.2 ملین سندھی اسپیکنگ تھے اور 1.4 ملین جو ہیں وہ ادر لنگوسٹک گروپس کے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جو رورل ایریاز ہیں وہ پیورلی سندھی تھے اور نہ اربن ایریاز پیورلی اردو اسپیکنگ تھے. بٹ کیونکہ سیاست کرنی ہے تو اس کو ایک سندھی مہاجر مسئلہ بنا دیا, جبکہ یہ ایک رورل اربن مسئلہ ہے. اور کیونکہ یہ بیانیہ بنانے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے آئیڈینٹی کی بیسس پر آپ کو ایک ولن چاہیے, تو ذوالفقار علی بھٹو اور کوٹا سسٹم کو چھوڑ دیا. اگر تو ذوالفقار علی بھٹو اتنے ہی دشمن تھے کراچی کے, تو ہم نے پچھلی ٹیکس والی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ کتنا کنٹریبیوشن پورٹ سے آتا ہے. یہ پورٹ بن قاسم تو بنایا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے. تو جس پورٹ بن قاسم کی وجہ سے کراچی میں اتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ کیوں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا؟ ٹھٹا میں بنا دیتے, وہ ساری انویسٹمنٹ کر دیتے. اگر کراچی سے نفرت ہے, اگر تو کر دیتے تو پھر وہ جلا دیتے جہاں کر لوگ. کیونکہ جب سندھی یہی اتنا ہی بولا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ اردو کو بین کرنے کی کوشش کی تھی, جا کر لا پڑھ لیں. آرگیو کرنے سے پہلے نا ایٹ لیسٹ جس چیز کے بارے میں آپ آرگیو کر رہے ہوں وہ پڑھ لیا کریں, جا کر وہ آرڈر پڑھ لیں. وہ کہتا ہے کہ کچھ جو نیشنل لینگویج اردو کا اسٹیٹس ہے اس کو کچھ نہیں تنگ کر رہے, اردو جیسی ہے ویسی رہے گی, اردو کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا, بس پروونشل لیول پہ سندھی کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا. اس کے اوپر چیزیں جلا دی گئی تھیں, کراچی میں رائٹس کیے گئے تھے, لوگوں کو مارا گیا تھا, قتل کیا گیا تھا, اور بولا گیا تھا کہ اردو جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اور کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم اور مہاجر نیشنلزم کی جو برتھ ہے پراپر وہ اسی انسیڈنٹ کے بعد ہوئی تھی, اور اردو جو آئیڈینٹی بن گئی ہے مہاجر کمیونٹی کی وہ اسی انسیڈنٹ کے بعد ہوئی تھی. نصیر میمن لکھتے ہیں, دا شیئر آف سندھیز ایٹ سینئر بیوروکریسی لیول remarkably increased from 2.7% in 1973 to 6.7% in 1986. During these years, new schools, colleges and universities were established in rural areas that opened a vista for rural Sindhis to compete for public sector jobs. Meanwhile, Punjabis and Pakhtuns emerged as dominant groups in federal government jobs. In fact, the share of quota jobs lost by Urdu-speaking community was mostly occupied by Punjabis and Pakhtuns. Share of the Punjabis and Pakhtuns on senior level bureaucratic positions increased from 53.5% to 57.7% and 7 to 12.1% respectively between 1973 and 1986. Although the share of the Urdu-speaking reduced during their years, their chunk continued to surpass their allocated quota. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایلوکیٹڈ کوٹا ہے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا اس سے پھر بھی زیادہ ہی تھا, اور جو جابز انہوں نے لوز کیں, بٹ کیونکہ پروونشل لیول پہ آپ نے سیاست کرنی ہے
وہ کہا جاتا ہے سندھی آپ کی نوکری کھا رہے ہیں، بٹ اگر آپ 1986 میں کم از کم ایٹ لیسٹ نمبرز دیکھیں تو جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے جاب شیئر کم بھی ہوا ہے دیٹ واز فلڈ ان بائی پنجابیز اینڈ پختونز. اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک اگر ہسٹوریکل سسٹم ہے، آپ اگر آل آف اے سڈن کوٹا سسٹم لے آتے ہیں تو جہاں آلریڈی ایک بیوروکریسی کا نظام ہے اور بیوروکریسی میں فیڈ کرنے کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہیں سے آئے گا، وہیں سے فل ہوں گے. دوسری جگہ بنانے میں تو کافی وقت لگے گا. محمد وسیم اپنا جو پیپر ہے افرمیٹیو ایکشنز پالیسیز ان پاکستان، اس میں ریویل کرتے ہیں کہ 1993 تک شیئر آف دا اربن سندھ واز 9.51% اگینسٹ این ایئر مارک 7.6%. یعنی اربن سندھ کا جو ہے وہ کوٹا جو ایلوکیٹڈ ہے اس سے زیادہ ہی ریپرزنٹیشن تھی. whereas the share of rural Sindh was 7.63% against an allocation of 11.4%. یعنی جو آپ کو ایلوکیشن تھی اس سے کم ہی آپ نے بھری ہوئی تھی. The same situation continues to persist even 4 decades after the quota system. تو بھائی اگر تو آپ بولیں کہ یہ ظلم ہو گیا، پاکستان برباد ہو گیا، چلیں ہم کہیں ذوالفقار علی بھٹو تو سندھی تھے، تو ضیاء الحق تو پنجابی تھے، انہوں نے آتے ہی کیوں نہیں ریورس کر دیا، پاکستان کو بچا لیا. چلیں بھائی ضیاء الحق بھی دشمن تھا، انیشلی مہاجر کمیونٹی سپورٹڈ ضیاء الحق کیونکہ وہ جو ایک اسلامائزیشن والا آئیڈیا ہے وہ بڑا لنک ہوا تھا. پھر جب پنجاب موو ہوئی ریسورسز تو پھر وہ ضیاء الحق اور مہاجر کمیونٹی کی پھڈا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے. اچھا جی، ضیاء الحق کے بعد بے نظیر آئیں، وہ بھی دشمن. تو نواز شریف آئے، پھر بے نظیر آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر مشرف آ گئے. اب ساڈا بندہ ایم کیو ایم ان پاور، مشرف ان پاور، کیوں نہیں ریورس کیا؟ تو یا تو یہ ایک اچھا سیاسی ٹاکنگ پوائنٹ ہے، یا تو سیکریٹلی یہ ساری پارٹی جو ہیں وہ ریئلائز کرتی ہیں دیٹ دس از گڈ، دس نیڈس ٹو ہیپن، اور پرائیویٹ میں وہ یہ مانیں کہ ہاں یار بالکل ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے جو آدمی گاؤں سے آ رہا ہے اس کو فیور کرنا چاہیے، اور آپ کو آ کر حکومت میں کہ یہ برباد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ساری پاور جب تھی وہ نہیں ریورس کیا گیا. یا ابھی بھی یہ کتنا بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ہے، پالیٹکس کرنے کے لیے ضروری ہے، پوائنٹ سکورنگ کے لیے ضروری ہے، بٹ ان ریئل ٹرمز اب اتنا میٹر بھی نہیں کرتا. کیونکہ اگر ہم ریئل ٹرم نمبر دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ 5.1% آف دی امپلائڈ ورک فورس جو ہے اس کو امپلائی کرتی ہے، تو باقی 95% تو کھلا ہے. اب جو میریٹوکریسی کا ہم نے مت بتایا میں نے آپ کو، اب جو میں نے آپ کو پریولیجز بتائی ہیں اور سارا کانٹیکس دیا، اب مجھے بتائیں کہ 95% میں میرٹ ہے، فیئرنس ہے، جسٹس ہے یا زیادتی ہے؟ کیونکہ فیئرنس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اربن سینٹر کی ریسورسز ہیں پاکستان بھر میں وہ یوز ہونی چاہیے رورل ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. انڈر سروڈ مارجنلائز جو ہیں ایریاز بھی ہیں، گروپس بھی ہیں، ادھر ریسورسز زیادہ لگانی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آلریڈی ویل فیڈ ہے ہماری، وہیں ساری ریسورسز ڈائریکٹ کرتے ہیں، اسی کو بار بار ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، وہیں پر اور زیادہ ریسورسز لگاتے رہتے ہیں، اور پھر وہاں کے لوگ کہتے ہیں نہیں اب ہمیں اور ریسورسز چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لیٹ سے آپ 50% کراچی کی ریسورسز لے کر اب جو مل رہی ہیں وہ ریسٹ آف دا سندھ میں لگائیں اور اگلے 50 سال لگائیں وہاں وہ، اور اس کے بعد بولیں اچھا میرٹ پہ آ جاؤ، جو بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے پیسہ لگا دیا تو چیزیں ایکول ہو جائیں گی. بھائی وہ ٹیچرز کہاں سے آئیں گے، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کہاں سے آئیں گے؟ ایٹ لیسٹ آپ کو 2 جنریشنز تو دینی پڑیں گی نا. تو لیٹ سے اگر ایک 20 سال کا بچہ ہے وہ جاتا ہے شادی کرتا ہے، 30 سال کا اس کا بچہ ہوتا ہے وہ 20 سال جاتا ہے، تو یہ 50 سال ہے. 50 سال ایٹ لیسٹ ایک جنریشن جو پیدا ہوئی ہے جس کے والد ایجوکیٹڈ تھے، جس کو وہ سیم ریسورسز ملی ہیں، پھر بھی سیم نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوں گی. کیونکہ آپ کے ہسٹوریکل پریولیجز، گروپس، کمیونٹیز، سوشل کنیکشنز، ایجوکیشن اپرچونٹیز ساری جو ہیں وہ بیکڈ ان ٹو دا سسٹم ہے. پھر آپ بول سکتے ہیں اچھا میرٹ پہ کمپیٹ کر لو. لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو لوگ مجھے بولیں گے تم کراچی کے خلاف ہو. بھائی میری دنیا بھر میں یہی رائے ہے. نیو یارک سٹی جو ہے وہ نیو یارک سٹی کے پیسے آپ کو البنی میں لگانے چاہیے، آپ کو بفلو میں لگانے چاہیے، ایبسلوٹلی لگانے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینہٹن پال رہا ہے، مینہٹن چلتا ہے تو بفلو پلتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. جو فائنینشیل ہبز ہوتے ہیں وہاں سے منی جنریٹ ہوتی ہے، اس سے جو اکانومی بنتی ہے، اس اکانومی کے جو ریسورسز ہیں وہ عوام پہ لگائے جاتے ہیں، عوام کا فائدہ ہوتا ہے. سو یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. دس آئیڈیا دیٹ نو کراچی نیڈس ٹو بی گیون اے لاٹ مور ریسورسز
کراچی کی ریسورسز جو ہیں وہ کہیں اور بھی نہیں لگانے چاہیے. کراچی کا جو ٹیکس کلیکشن کا پیسہ ہے وہ صرف کراچی پہ لگنا چاہیے. امپورٹ ڈیوٹیز بھی کراچی میں لگنی چاہیے, اور پاکستان سے کوئی کراچی آنا بھی نہیں چاہیے. جب آپ ڈیولپ ہی ایک جگہ کریں گے, جب آپ ڈیولپ ہی ساری انڈسٹری ایک جگہ لگائیں گے, تو سب وہیں آئیں گے. کیوں لوگوں کو صرف لاہور اسلام آباد نظر آتا ہے؟ بھائی لاہور اسلام آباد ہٹ کرنے سے پہلے جتنا پاکستان ہے اس کو آپ کمپیئر کر لیں کراچی سے, اس کی ڈیولپمنٹ آپ کراچی سے کمپیئر کر لیں, تو یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا زیادتی ہوتی ہے, تھوڑا مجھے بھی لگتا ہے کراچی کا انفراسٹرکچر کرمبل کر رہا ہے. مجھے بھی جب میں باہر جاتا ہوں میں لانتے بھیجتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. میں بھی جب دیکھتا ہوں لیسٹ لیویبل سٹی, مجھے بھی یہ چیزیں چبھتی ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اچھا کار واش تو چل رہے ہیں یہاں پر, اور پھر مجھے خبر ملتی ہے کہ بچہ پیاسا مر گیا, تھر میں مر گیا, بلوچستان میں مر گیا, گوادر میں مر گیا, تو مجھے وہ زیادہ بڑی زیادتی نظر آتی ہے کہ اگر پورے گاؤں میں پانی نہیں ہے اور مہینوں تک نہیں ہے, اور کراچی میں ٹینکر مافیا ہے, بالکل ہے, لیکن کار واشز بھی چل رہی ہیں, گولف بھی چل رہا ہے, سوئمنگ پولز بھی چل رہے ہیں, تو یہ کہنا کافی نہیں ہے وہ بھی زیادتی ہے یہ بھی زیادتی ہے. نہیں, وہ بہت زیادہ بڑی زیادتی ہے, اور زیادتی کرنے والے سیم ہیں جو ایلیٹ ہیں. رادر دین آپ توپیں ان کی طرف کریں, آپ اس کو ایک مہاجر سندھی ایشو بنا دیتے ہیں, آپ اس کو ایک کراچی اگینسٹ کراچی, بایس اگینسٹ کراچی بنا دیتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے, آپ کی آئیڈینٹی کو استعمال کیا ہے اپنی جو زیادتیاں ہیں ان کی پاکستان کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, اس کو شیلڈ کرنے کے لیے آپ ان کے ڈیفینس میں آ جاتے ہیں. تو بالکل کراچی میں کئی لوگ ہیں جن کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہیں, مہاجر کمیونٹی اسپیسیفکلی ان کے خلاف بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کے خلاف بھی ظلم ہوا ہے. بٹ کراچی ایز اے سٹی has historically had access to more resources than most of Pakistan. For decades, a lot more resources than it was due, a lot more resources than its fair representation. ایک ہسٹوریکلی مارجنلائزڈ کمیونٹی کراچی نہیں ہے. آپ بلوچستان دیکھیں, بلوچستان کے پیسے سے, بلوچستان کی ریسورسز سے آپ نے کراچی میں لگا کے کراچی کو پالا ہے. تو یہ سب سوچے بغیر, یہ سب سمجھے بغیر اگر آپ کو صرف پاکستان میں یہ مسئلہ لگتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو نوکری کیسے دی جا رہی ہے, تو میں آپ کو کیا ہی کہہ سکتا ہوں. اس پورے ڈسکشن میں بس 2 کیویٹس ایڈ کر دوں. دیٹ دی ابیوز آف اے پالیسی از ناٹ کرٹیسزم آف دی پالیسی اٹ سیلف. لیٹس سے آدھار کارڈ ہے, مجھے بہت پسند ہے. انڈیا میں آپ نے لنک کر دیا ہے کہ فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی ملے, ان کے آدھار کارڈ سے لنکڈ ہو. اب اگر پتہ چلے کہ 1000 جو مڈل مین ہیں انہوں نے فیک آدھار کارڈز بنائے ہوئے, وہ آدھار کارڈ جو ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں تاکہ سبسڈی ان کو مل جائے, فارمر تک نہ جائے. از دیٹ اے فیلئر آف دی آدھار کارڈ پالیسی؟ از دیٹ اے فیلئر آف دا سبسڈائزیشن آف فارمرز؟ نو, اٹس این ابیوز آف دا پالیسی. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو تو وہ چوری ہے, وہ احساس ہو جائے تو وہ تھینک یو سو مچ عمران خان بن جاتا ہے. تو یہ آپ کی پولیٹیکل بائسز ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فینومینل پروگرام ہے. اگر اس میں سے کچھ لوگ غلط پیسہ لے رہے ہیں, یہ پالیسی فیلئر نہیں ہے, یہ امپلیمنٹیشن میں ویکنسز ہیں جو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کوٹا سسٹم میں ایز اے پالیسی ڈسکس کر رہا ہوں. اچھا جی, کوٹا سسٹم استعمال کر کے فلانا سیاستدان اپنے خاندان کے 10 نالائق بچوں کو نوکریاں دے دیتا ہے, یہ ایک ابیوز آف دا پالیسی ہے. وہ اس نالائق سیاستدان کی غلطی ہے, یہ پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سے مسئلہ ہے, گورنمنٹ سے مسئلہ ہے, آپ دیں گالیاں, آپ کو پی 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 کو دینی ہے آپ دیں, آپ کو ایم کیو ایم کو دینی ہے آپ دیں, پی ایم ایل این کو, پی ٹی آئی کو, جس کو پی ٹی آئی کو تھوڑی گالیاں دیتے ہیں, ایسے تھوڑی پی ٹی آئی والے آپ کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. اگر تو موٹر وے پہ 10 کھڈے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹر وے توڑ دینا چاہیے, موٹر وے نہیں ہونا چاہیے, نہیں, وہ 10 کھڈے صحیح کرنے چاہیے. اچھا دوسری بات, ایجوکیشن فیلئر جو ہے وہ پی 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 کا بالکل ہے. میرے خیال سے پی پی کی سب سے بڑا فیلئر جو ہے وہ جو سندھ کے ایجوکیشن نمبرز ہیں وہ ابزمل ہیں. ابھی دس ویک ان پاکستان کی بھی جو ایپیسوڈ آئی تھی اس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ 18 سال پاور میں رہنے کے بعد بھی سندھ میں جو ایجوکیشن پہ بجٹ ہے, پیسہ ہے, وہ کہاں لگ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. پرفارمنس نہیں نظر آ رہی, نمبرز نہیں نظر آ رہے. یہ ایک بالکل بجا کرٹیسزم ہے, اس کا کوٹا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پی 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 کے جو فیلئرز ہیں ایجوکیشن کے انڈر, اس کا کوٹا سسٹم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پی 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 کے فیلئرز ہیں. وہ پی 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 جو ہے ان کی پالیسی اگر اچھی بھی ہو تو امپلیمنٹیشن اچھی نہیں ہے, آن گراؤنڈ پرفارمنس اچھی نہیں ہے. وہ پی 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 کا فیلئر ہے, کوٹا سسٹم کا فیلئر نہیں ہے. So please, for the love of God, understand how privilege works, and if you have certain privileges,
That's not an indictment of your character, of your community, of your identity. میں مرد ہوں, مجھے پتہ ہے میرے پاس پریولیجز ہیں, میں مرد ہوں. مطلب میں کراچی میں رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے میرے پاس پریولیج ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں. میں نہیں رہتا, میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, میں جو یہ باتیں کرتا ہوں, میں اگر بلوچ ہوتا میں اگلے دن قتل کر دیا جاتا. مجھے یہ چیزیں پتہ ہے. یہ پریولیج اکنالج کرنے سے میں کمتر نہیں ہو گیا یا میں برا انسان نہیں ہو گیا. سو people in urban centers in Pakistan, as bad as things are, have certain privileges. یہ جو کراچی میں لوگ سن رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں, آپ کو بھی لگے گا کہ پنجاب سینٹرک پالیسیز ہے. اگر میں آپ کو بولوں پنجاب پہ نہیں ظلم ہوا, پنجاب میں غریب لوگ نہیں ہوتے, ایک جا کے پنجابی غریب فارمر کی تو سنو, پھر تمہیں پتہ چلے گا پنجابی کتنے پریولیج ہیں. یہ ساری باتیں سچ ہیں. پنجاب پریولیج کا مطلب ہے کہ پنجاب کی جو ایلیٹ ہے اس نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جیب میں پیسے جاتے رہیں, وہ امیر ہوتے رہیں. تو یہی جو ایلیٹ کبال ہے, یہی تو پاکستان کا مسئلہ ہے, یہی تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے. It just so happens that they are dominated by our urban centers which are Karachi, Lahore, Islamabad and Upper Punjab. I keep saying North Punjab and people correct me کہ سینٹرل پنجاب ہے, نارتھ نہیں ہے, بٹ اپر پنجاب از واٹ آئی مین. تو ایک طبقہ ہے جو ساری ریسورسز پہ قابض ہے, ساری ریسورسز کھا رہا ہے. چیچڑے جو ہے وہ پھینکتا ہے, اس پہ ہمیں بولتا ہے کتوں کی طرح لڑو, اور پھر جب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے یار ہم بھی بھوکے ہیں, ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں, تو ہمیں بتا دیتا ہے پتہ ہے تم کیوں بھوکے ہو, کیونکہ یہ پشتون تمہاری نوکری لے رہا ہے, کیونکہ یہ مہاجر آ گئے ہیں, کیونکہ یہ سندھی تمہاری نوکری لے رہا ہے, یہ غریب تمہارا دشمن ہے. اور پھر ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی آ کر آپ کو سچی تاریخ بتائے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ یار یہ آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں, کس طرح ورک کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ کیا ہے, پالیسی کیا ہے, تو وہی امیر طبقہ آپ کو آ کے بولنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مہاجروں کے خلاف ہے, یہ پنجابیوں کے خلاف ہے. اور پھر ایک پوری کیمپین چل جاتی ہے کہ یہ ریسسٹ ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, تاکہ عام عوام اس کو ریجیکٹ کر دے, نہ سنے اور اس کو نہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح آپ کو برین واش کیا گیا ہے, کس طرح آپ کی آئیڈینٹی کو ویپنائز کیا گیا ہے, کس طرح آپ کو سکھایا گیا ہے کہ جو چھیچڑے ہیں اس پہ ہی آپس میں لڑتے رہو, اور مل کر اکٹھا ہو کر یہ نہ سمجھو کہ کون تمہیں ان چھیچڑوں پر لڑنے کے لیے مجبور کر رہا ہے, اور کون سا وہ طبقہ ہے جو تمہارے حق پر, تمہاری ریسورسز پر قابض ہے اور 1947 سے قابض ہے. وہ اپنی آئیڈینٹی کو دور رکھ کر, اپنی آئیڈینٹی سے بالا تر ہو کر اپنے پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف دیکھتا ہے. وہ پی 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 ہو یا ایم کیو ایم ہو. پی 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 جا کر اگر بولتی ہے یہ دیکھیں سندھیوں کے خلاف ہیں, یا ایم کیو ایم جا کر بولتی ہے یہ مہاجروں کے خلاف ہیں. جب پیسے کمانے والی بات آتی ہے, جب پروجیکٹس آتے ہیں, تو یہ لوگ ساتھ مل جاتے ہیں, ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں, ساتھ مل کر پروجیکٹس بھی بناتے ہیں, ساتھ مل کر پیسہ بھی بناتے ہیں. یہ جو سارے سیاستدان ہر پارٹی کے ہیں, سیاست میں آ کر بڑے امیر ہو جاتے ہیں, اور سڑک پر آ کر آپ کو یہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مہاجر تمہارا دشمن ہے, سندھی تمہارا دشمن ہے. اور انہی چیزوں میں ہم پھنسے رہتے ہیں, اور تاریخ نہیں پڑھتے, اور چیزوں کو نہیں سمجھتے صحیح طریقے سے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, میں نے کوئی بھی چیز بولی ہے, آپ ڈس ایگری کریں, 100% ڈس ایگری کریں. گالیاں دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تک تو آپ کو ریئلائز ہو جانا چاہیے, دیتے رہیں. جو میں نے باتیں کی ہیں, ہر بات ریفرنس سے کی ہے, ہر بات آپ کو ڈیٹا دے کر کی, ہر بات آپ کو ایویڈنس دے کر کی ہے. اسی طرح گفتگو کریں گے تو ڈس ایگریمنٹس بھی سر آنکھوں پر. Thank you for watching, and if you want a book club video on the meritocracy myth, please do let me know. I'll work on that as well. Thank you.